السلام علیکم اللہ نبی آباد۔ بھائی اور دوستو، دنیا میں سب سے مشکل کام اور سب سے ضروری کام اپنی اصلاح ہے۔ ابھی آپ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں، لکڑی سے فرنیچر بنانا، لوہے سے آلات بنانا، پتھر سے ٹائلیں بنانا، جیولری سے زیورات بنانا، چیزوں کو جوڑ توڑ موڑ کر ایجادات بنانا، جہاز اڑانا، چاند زورہ مریخ عطارد پہ پہنچنے کی کوشش کرنا، جتنے بھی دنیا میں کام ہیں، ان تمام کاموں میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے، اور سب سے ضروری کام بھی اپنی اصلاح ہے، اور سب سے آسان کام دنیا میں دوسروں پہ تنقید ہے۔ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ مشکل ترین کام ہے اپنی اصلاح کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اگر تمہاری اصلاح ہوگی تو کائنات کی اصلاح ہو جائے گی۔ کتابوں میں ایک آیت لکھی ہے کہ دنیا کے ایک نقشہ کاغذ پہ بنا ہوا تھا، استاد نے کاغذ کو پکڑا، 30-40 حصوں میں ٹکڑے کر کر کے پھینک دیا۔ ایک ننھے منھے بچے کو کہا کہ اس دنیا کے نقشے کو جوڑ کر پھر میرے سامنے میز پہ پیش کرو۔ بچے کو پتہ کوئی نہیں، کینیڈا کا ہے، ناروے کا ہے، ساؤتھ افریقہ کا ہے، شمالی امریکہ کا ہے، جنوبی امریکہ کا ہے، ناروے، کوئی پتہ نہیں۔ 257 کے لگ بھگ ممالک، 6 بر اعظم، بیچ میں دریا سمندر، بچے کو کیا پتہ۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن اس کو بالآخر بات قابو آئی نہ۔ اوپر سے استاد کا مسلسل جلدی کرو جلدی کرو، کوئی ملک اپنی جگہ سے دائیں بائیں نہ ہو، کوئی صوبہ اپنی جگہ سے دائیں بائیں نہ ہو، کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ شاگرد تھک گیا۔ اچانک استاد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کی رفتار تیز ہوگی بچے کی۔ اس نے جلدی جلدی ٹکڑے سمیٹنے شروع کر دیے، ٹیپ اس کے ساتھ جوڑنے شروع کر دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد استاد کی میز پہ لا کے رکھا تو استاد دیکھ کے حیران ہوا کہ 6 بر اعظم اپنی جگہ تھے، پہاڑ اپنی جگہ تھے، دریا اپنی جگہ تھے، سمندر اپنی جگہ تھے، بر اعظم اپنی جگہ تھے، صحرا اپنی جگہ تھے، ملکوں کے شہر اپنی جگہ تھے، دارالخلافہ اپنی جگہ تھے، پوری دنیا ایکوریٹ تھی۔ کسی ملک کا کوئی شہر دوسرے ملک میں نہیں گیا، کسی ملک کا کوئی سمندر دوسرے ملک میں نہیں گیا، اپنی اپنی جگہ پہ ورلڈ میپ، دنیا کا نقشہ کاغذ کا ٹھیک کر کے شاگرد نے لا کے میز پہ رکھ دیا۔ استاد نے طائرانہ دیکھا، غیرانہ دیکھا، بغور دیکھا، بار دیگر دیکھا، سہوار دیکھا، اس کو کوئی جھول نظر نہیں۔ اس نے تعجب سے اور شاباش کے انداز میں بچے سے کہا، بیٹا پوری دنیا ٹھیک ہے، سمندر جنگل پہاڑ ٹھیک ہیں، دریا ملک ٹھیک ہیں، بر اعظم ٹھیک ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پوری دنیا کے نقشے کو کیسے ٹھیک کیا؟ بڑا مشکل کام تھا۔ تو شاگرد نے بڑی احتیاط سے استاد کے میز پہ رکھے ہوئے اس دنیا کے نقشے کو، ورلڈ میپ کو، احتیاط سے اٹھا کے دوسری سمت کر دی۔ تو شاگرد نے جب یہ الٹا تو استاد نے دیکھا تو اس دنیا کے نقشے کے دوسری سمت پہ ایک انسان کا فوٹو تھا، جیسے کاغذ کے دو طرف الگ الگ۔ اس نے کہا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، استاد جی میں ملک تلاش کر رہا تھا، بر اعظم تلاش کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کس کو کہاں جوڑوں، کس کو کہاں رکھوں، میں تھک گیا۔ تو اچانک اس کام کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کو الٹا تو اس میں ایک آنکھ نظر آ گئی۔ میں نے کہا یہ تو دیکھی دیکھی چیز لگتی ہے۔ پھر میں نے 2-4 اور کاغذ کو الٹا، کہیں انگلیاں، کہیں کان، کہیں زبان، کہیں ہونٹ، کہیں سر، کہیں، تو میں نے دنیا چھوڑ دی۔ میں نے کہا انسان کو ٹھیک کرو۔ بات سمجھے؟ میں نے کہا چھوڑو 6 بر اعظم کو، ایک انسان کا فوٹو ٹھیک کر دو۔ تو میں نے دنیا سے رخ موڑ لیا، انسان پہ رخ پھیر دیا۔ تو میں نے آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، ہونٹ کی جگہ ہونٹ، ناک کی جگہ ناک، میں نے اس کو ٹھیک کیا۔ اور تعجب کی بات، جب میں انسان کا فوٹو ٹھیک کر چکا تو الٹ کے دیکھا تو دنیا بھی ٹھیک ہو چکی۔ انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں۔ جس طرح اے سی کا ریموٹ ہوتا ہے، ریموٹ میں پورا اے سی ہوتا ہے، اسی سے تیز، اسی سے کم، اسی سے آف، اسی سے آن۔ اس کائنات کے اے سی کا ریموٹ کنٹرول میں ہوں یا آپ ہیں۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کہتے ہیں تم بہترین ہو. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ریموٹ خراب ہو جاتا ہے پوری کائنات خراب ہو جاتی ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پوری کائنات ٹھیک ہو جاتی ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اس کا سبب تم ہوتے ہو. ہواؤں کا ریگولیٹر کیوں تیز ہوتا ہے، لہریں سیلاب کیوں بنتی ہیں، زمین کے پیٹ میں زلزلے کیوں جاگتے ہیں، انسان اس کا سبب بگڑے ہوئے انسان ہوتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ کسی گھر کے، کسی علاقے کے، کسی بستی کے، کسی شہر کے، کسی ملک کے حالات بنانا چاہتا ہے تو بستی والوں کے ذہن میں سڑک، مکان، کوٹھی، گاڑی کی بجائے انسانوں کی اصلاح کا فکر ڈال دیتا ہے. ان کا دیکھنا ٹھیک کرو، ان کا بولنا ٹھیک کرو، ان کا سوچنا ٹھیک کرو، ان کا کھانا ٹھیک کرو، ان کے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت ٹھیک کرو. اور جب انسان ٹھیک ہو جاتے ہیں تو قرآن کا وعدہ ہے ہوائیں معتدل ہو جاتی ہیں، لہریں سمندر کے اندر رہتی ہیں، زمین سونا اگلتی ہے، آسمان برکتے نیچے لے آتے ہیں، اور آسمان سے انسانوں کے متعدی امراض کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. سبب یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، سبب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان کو ٹھیک کرنا. آپ لکڑہارے کو لکڑی دے دیں، آپ بتا دیں آپ نے میز بنانا ہے، کرسی بنانی ہے، بیڈ بنانا ہے، ڈریسنگ بنانی ہے، تو لکڑی نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، وہ جیسے چیرے پھاڑے کاٹے بسم اللہ. آپ لوہار کو لوہا دے دیں، درانتی بنانی ہے، کدال بنانی ہے، کیا بنانا ہے، لوہا ڈلتا چلا جائے گا، اس نے کوئی ریئیکٹ، کوئی ریجیکٹ، کوئی آگے مزاحمت نہیں کرنی. آپ کر لیں. سنار کو سونے کی ڈلی دے دیں، میری طرف دیکھیں جی، سنار کو سونے کی ڈلی دے دیں، اس کو کہیں کہ اس سے کیا بنانا ہے، رنگ بنانی ہے، پازیب بنانا ہے، کنگن بنانا ہے، کیا بنانا ہے، تو وہ جو بنانا ہے سونے نے آگے کوئی مزاحمت، کوئی رد عمل نہیں کرنا. زمیندار کو زمین دے دیں، وہ پوچھے اس سے تمباکو اگانا ہے موتیا، گلاب اگانا ہے بھنگ، گندم اگانی ہے مکئی، تو وہ جو کہے گا چپکے سے زمین نے بلائنڈلی اوبے کرنا ہے، کوئی رد عمل نہیں کرنا. میں یہ نہیں کرتی. لیکن ایک انسان کسی کے حوالے کر دو، انسان ذی شعور مخلوق ہے، آپ کچھ کہیں گے وہ کچھ کہے گا، آپ کچھ دیں گے وہ کچھ لے گا، آپ کچھ سوچیں گے وہ کچھ سوچے گا، رد عمل رہے گا. اس لیے پروردگار نے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے کسی کو لکڑی، لوہا، پتھر، سونے، چاندی سے کام نہیں دیا. سب کا کام یا ایھا الناس، انسانوں کو ٹھیک کرو. نبی اس راز کی بات کو جانتے تھے اور آسمان کی یونیورسٹی سے انہیں یہ راز ملا تھا کہ اگر یہ 5 فٹ 6 فٹ کا انسان ٹھیک ہو گیا پوری کائنات ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے جب کبھی بگاڑا تک قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، ہماری زمینوں کا پانی نیچے چلا گیا، بادل کنجوس ہو کے گرجتے ہیں برستے نہیں، پودوں پہ پھل نہیں آتا، عورتوں میں اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوتی، جمع پونجی برباد ہو رہی ہے، ہم کیا کریں. یہ قرآن میں آتا ہے سورہ نوح کے اندر. ہماری زراعت برباد ہوگی، تجارت برباد ہوگی، جمع پونجی برباد ہوگی، افرادی قوت ختم ہوگی. اب کسی قوم کو فرٹائل بنانے کے لیے یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا زراعت ٹھیک ہو، یا تجارت ٹھیک ہو، یا بجٹ ٹھیک ہو، یا افرادی قوت ٹھیک ہو. اب انہوں نے کہا جی ہمارا پانی نیچے چلا گیا، بادل برستا نہیں، شاخوں پہ پھل نہیں آتے، جمع پونجی روز بروز ختم ہو رہی ہے، اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوتی، بتائیں ہم کیا کریں. آپ کہتے ہیں آسمان سے ہم علم لائے ہیں، جس علم کا مقصد انسانوں کے سارے مسائل حل کرنے ہیں، تو ہمیں اپنے آسمانی علم کی روشنی میں تجارت، زراعت، صنعت اور حرفت کا حل بتائیں. تو قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی زبان سے جواب آتا ہے. نوح علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. جب نوح علیہ السلام تھے اس زمانے میں کوئی رسول نہیں تھا، اپنے زمانے میں اکیلے تھے، ان کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کے پاس کہنے لگے یہ بتائیں ہم کیا کریں. تو نوح علیہ السلام نے کہا ایسا جواب دیتا ہوں جو ہر ایک کے لیے اپروچیبل ہے، ایپلیکیبل ہے، قابل عمل ہے. اگر وہ تم کر لو زمینیں پانی اوپر لے آئیں گی، بادل برس جائیں گے، شاخیں پھلوں سے بھر جائیں گی، وجود میں صحت آ جائے گی، جمع پونجی میں برکت آ جائے گی، عورتیں اولاد نرینہ کو جنم دیں گی، اور نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چوکھا جائے گا. انہوں نے کہا کیا کریں. کہ فقلت استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. آنکھوں سے بے حیائی نکال دو، زبان سے جھوٹ نکال دو، کان سے فحاشی عریانی نکال دو، دل سے تعیشات نکال دو. تم یہ ایک کام کر لو، بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. کہ اس کے بدلے کیا ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی تجرباتی بات نہیں کرتا، مشاہداتی بات نہیں کرتا، ایکسپیریمنٹ کی بات نہیں کرتا، گمان کی بات نہیں کرتا، مے بی مے ناٹ بی کی بات نہیں کرتا، کر کے دیکھ لو شاید ایسا ہو جائے۔ نبی کی بات یہ نہیں ہوتی۔ آسمان کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طالب علم ہوتے ہیں، بات پکی ہوتی ہے، وحی کی روشنی میں کرتے ہیں، تم توبہ کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، میں نوح تمہیں یہ وعدہ کرتا ہوں بادل بھی برسیں گے، پانی بھی اوپر آئے گا، شاخیں بھی ثمربار ہوں گی، اولاد نرینہ بھی پیدا ہوگی، اور تمہارا مال بھی کم نہیں ہوگا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زمینوں پہ محنت کرتے ہو، درختوں پہ محنت کرتے ہو، گہرے پمپ لگاتے ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں؟ کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں، کوئی ایسا ڈراپ ہے کہ آنکھوں سے بے حیائی نکل جائے، کوئی ایسا ڈراپ ٹیبلٹ ہے چوسے اور زبان سے جھوٹ کا شوق ختم ہو جائے، کوئی ایسے قطرے ہیں کہ کان میں ڈالے اور موسیقی سے نفرت آ جائے۔ کسی کیمسٹ سے، کسی فارمولے والے سے پوچھیں، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی سیرپ، کوئی انجیکشن ایسا مل جائے جس کے استعمال کے بعد دل شہوات کا خیال نہ کرے، دماغ حرام کاری کا نہ سوچے، زبان جھوٹ سے متنفر ہو جائے، تو کہنے کہ دنیا کا کوئی کیمسٹ، کوئی حکیم، کوئی طبیب ایسا کچھ فارمولہ نہیں رکھتا۔ میں بیٹھا تھا مسجد میں، ایک نوجوان بیٹھا تھا پاس میرے، اتنے میں ایک دوسرا نوجوان ہے، اس نے کہا میری بات سنیں، تو وہ آ گیا۔ اس پہلے نوجوان نے اس کی آنکھوں کو ایسے کیا، اوپر نیچے کیا، وائپر اوپر نیچے کیا، پھر آنکھوں کو دائیں بائیں ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب اس کی آنکھوں میں حیا کا ذرہ بھی کوئی نہیں۔ اب کسی ڈاکٹر کے پاس، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ کہ بے حیا آنکھ میں حیا بھرنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی لینز ہے کہ بولو ہیں جی، کوئی نہیں۔ اب انسان ٹھیک کیسے ہو؟ قسم زمین آسمان کے خالق کی، جب انسان ٹھیک نہیں ہوگے، اقتدار بدلیں، گورنمنٹ بدلیں، زمین سونا اگل دے، ہم زور ہماری خطارت پہ چلے جائیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوگے۔ قرآن کا وعدہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں؟ تو قرآن نے اس کا نسخہ دیا ہے، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے، جی فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے کہا اس کو نماز کو پالش کرے، نماز کو بیوٹیفائی کرے، نماز کو بہتر کرے، نماز جوں جوں جاندار بنے گی، اندر اور باہر کے پھوڑے پھنسیوں کو خوش کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں جس کو گورنر بناتے کسی علاقے کا، تو چھپ چھپ کے اس کی مانیٹرنگ کرتے تھے کہ نماز کیسی پڑھتے ہیں، مائنیوٹلی واچ کرتے تھے، اس کا رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، قیام کیسا ہے۔ تو جب کسی کی نماز کے متعلق مطمئن ہو جاتے، کہتے اس کو چپکے سے پروانہ جاری کر دیتے، اس کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دو۔ لوگ کہتے اس کو کچھ دیکھ لے کہ اس کی نماز کی لگام اس کو رہ راست پہ رکھے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار جگہ جگہ نماز 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 کر، یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آخری بول جو امت کے لیے نکلا وہ تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ انسانوں کے اندر اور باہر کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کے لیے اس کا نام ہے صلاۃ۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ صلاۃ کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ سرگودا کے علاقے میں بانس جب بلندی پہ چلے جاتے ہیں تو کرو لے لیتے ہیں، ان ٹیڑھے بانسوں کو پھر وہ لے کر بھٹی میں رکھ کر ہیٹ دے کر جھٹکا دے کر سیدھا کر دیتے ہیں۔ لوہار دیہاتوں کے اندر لوہے کی بھٹی گرم کر کے اندر وہ رکھ کے راڈ، اس کو گرم کر کے ہلکی سی ضرب لگا کے ٹیڑھا پن سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح آگ لوہے کو سیدھا کرتی ہے، آگ بانس کو سیدھا کرتی ہے، انسانی زندگی کے اندر آنے والے مانوی، مادی، اعتقادی، فکری، ذہنی، روحانی، علمی، عملی، اخلاقی، معاشی، سیاسی، ہر نوع کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے نسخے کا نام نماز ہے۔ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ استاد نے شاگرد سے کہا بچہ پانی لے کے آؤ، شاگرد پانی لایا، راستے میں ٹھوکر لگی، پانی کا گلاس گر گیا۔ تو استاد نے کچھ اور نہیں کہا کہ بیٹا نماز ٹھیک کرو، اگر تمہاری نماز ٹھیک ہوتی تمہاری چال ٹھیک ہوتی۔ امام غزالی کہتے ہیں میں ایک خانقاہ میں گیا، ایک آدمی بڑا خوش خوش پھر رہا تھا،
کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ اس زمانے میں روحانی علاج کے لیے لوگ روحانی شفا خانوں میں ایڈمٹ ہوتے تھے۔ اہل اللہ کی خانقاہیں تھیں۔ ایک آدمی کہتا تھا کہ میرے سے غیبت نہیں چھوٹتی، جھوٹ نہیں چھوٹتا، رزق حرام نہیں چھوٹتا، شہوت نہیں چھوٹتی، سود نہیں چھوٹتا، تو چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج خود کر لیتے تھے۔ جب میجر بیماریوں میں ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں داخل ہو جاؤ۔ جس طرح سر درد ہو تو ہم ڈسپلن لے لیتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے تو کہتے ہیں پھر ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ چھوٹا موٹا زخم ہو جائے تو ڈریسنگ کر لیتے ہیں، بڑی انجری ہو جائے تو کہتے ہیں ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ اس زمانے میں روحانی امراض کو جسمانی امراض سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن کا بخار آدمی کو جہنم 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک دن کی بد نظری، ایک دن کا جھوٹ، ایک دن کی موسیقی وہ جہنم کے قریب کر جاتی ہے۔ تو جسمانی امراض بڑھیں آدمی جنت کے قریب دوزخ سے دور ہوتا ہے، روحانی امراض بڑھیں آدمی دوزخ کے قریب جنت سے دور ہوتا ہے۔ تو پاک زمانہ تھا، اس زمانے میں جسمانی امراض کی نسبت روحانی امراض کی زیادہ کیئر کی جاتی تھی۔ امام غزالی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کسی کی نماز قضا ہو جاتی تو 7 دن تک لوگ تعزیت کے لیے جاتے تھے، افسوس کرتے تھے۔ پتہ چلا آپ کے بیٹے کی نماز قضا ہوگی تو 7 دن آ کے لوگ پرسہ دیتے تھے اس کو اظہار غم، اور 7 دن تک اس گھر کے اندر کالا کپڑا لٹکا رہتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ہماری نماز قضا ہوگی۔ اور اگر کسی کی تکبیر اولیٰ قضا ہو جاتی، نماز نہیں جماعت قضا ہو جاتی تو 7 دن تک تعزیت دی، اور اگر تکبیر اولیٰ قضا ہو جاتی تو لوگ 3 دن تک جا کے پرسہ کرتے تھے۔ سنیں آپ کی تکبیر اولیٰ رہے گی، وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے خلافت میں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ نے پیچھے دیکھا تو کہنے لگے رات ایک آدمی اس جگہ پہ تھا، آج نہیں ہے، صبح کی نماز پہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کوئی دعا نہ مانگے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی تسبیح نہ کرے، کوئی تلاوت نہ کرے، ہاں سارے میرے ساتھ چلو اور جا کے پہلے اس کا پتہ کرنا ہے، اور کوئی دکان نہیں کھولے گا۔ اس زمانے میں اشراق پہ دکان کھول جاتی تھی، عصر کے بعد دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ رویہ یہ تھا کہ میکسیمم سن لائٹ استعمال کرو۔ ہمارے پاگلوں کو ہفتہ اتوار کی چھٹی کروا کر بجلی کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ان ازلی ابدی مینٹل کیس کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہر تاجر کو کہو سن لائٹ، سورج طلوع ہو دکانیں کھول لو، سورج غروب ہو دکانیں بند کر لو۔ سارا دن سورج روشنی پھینک پھینک کے جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہماری صدر منڈی کھل جاتی ہے۔ بجلی کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ بزنس کو سورج کے تابع کر دو، 1 مہینے کے اندر آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ 2 چھٹیاں کرنے سے حل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مغرب کے فکری غلام، ذہنی غلام، لولے لنگڑے اپاہج لوگ ہمارے گناہوں کی سزا کے لیے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ پروردگار نے کہا جب تم اتنے بڑے رب کی نہیں مانو گے تو ہم تمہارے اوپر یہ بھیج دیں گے جو تمہیں پیس دیں گے۔ راتوں کو تمہاری نیند نہیں آئی، بچے روتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تمہارے بجلی کے بل پے نہیں ہوگے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تمہارے گھروں میں چیخیں نکل جائیں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تمہارا کچن خشک ہو جائے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہو جائے گی۔ تمہاری بیماری کی وجہ سے لوگ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، ان کے عشرت قدر میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ سبب یہ ہے کہ تم اس کی نہیں مانتے، پروردگار بطور سزا تمہارے اوپر یہ بھیجتا ہے۔ تو روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز ٹھیک کرے، لیکن نماز اگر انگارہ ہوگا تو ٹیڑھا پن دور ہوگا۔ نماز اگر کوئلہ بن جائے تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھی فلاں کے گھر چلنے، رات تھا صبح کیوں نہیں؟ تو پوری جماعت کھڑی ہوگی، نہ دکانوں پہ، نہ اوراد، نہ وظائف، نہ اشراق۔ چلو بے گھر، دستک دی، اندر سے ایک بوڑھی اماں نکلی۔ اماں وہ کہاں گئے؟ کہنے کے گھر میں۔ کیا گھر میں اور مسجد میں نہیں ہے؟ جس طرح آج ممکن نہیں ہے کہ بچہ صحت مند ہو اور سکول ٹائم میں گھر بیٹھو، ماں بویلا کرتی ہے، باپ چیخو پکار کرتا ہے، اسکول سے فون آتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں، بچہ اتنا 2 چکی کے ٹائٹ پارٹوں میں آ جاتا ہے کہ ممکن نہیں کہ صحت مند ہو اور سکول نہ جائے۔ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور مسجد میں نہ آئے، اتنا چکی کے 2 پارٹوں میں ٹائٹ کر دیا تھا۔ کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا رات بھر نفل پڑھتے رہے، صبح سادے کوئی تو انہیں گمان ہوا، مجھے کہنے کہ ماں آنکھوں میں نیند اتر رہی ہے، پلکیں گر رہی ہیں، فجر تک جاگ نہیں سکوں گا، صبح سادے کوئی ہے، اور میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی اور سو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس کو کہنا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز آ کے جماعت سے پڑھے، یہ پوری رات کے نفلوں سے اللہ کے یہاں قیمتی ہے۔
اور آئندہ اگر میں نے اس کو رات یہاں دیکھا اور مسجد میں نہ پایا، میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ اب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ ابو آ کے پوچھتا بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں، کبھی وہ پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں ابو کا ڈانٹنے کا انداز وہ نہیں ہے جو سکول کے نہ جاننے پر ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ آج کی نئی نسل میڈیا سے بالغ کر دی، وہ عمر سے بڑی بالغ ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سکول نہیں جاتا تو ابو کے ڈانٹنے کا انداز اور ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو ابو کے ڈانٹنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اگر سکول کے برابر ابو نماز کو امپورٹنس دیتے تو یقیناً ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اور ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ابو نے بھی گونگلوں سے مٹی اتار دی ہے، سو وہ بھی ساری کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں امی نے کہیں فنکشن پہ جانا ہو تو 2 گھنٹے تیار ہوتی ہے اور نماز پڑھنی تو 2 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ اٹس مین کہ مخلوق کے سامنے پیش ہونا زیادہ اہم ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی نسبت۔ تو بھائیو، میں اور آپ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ اگر نمازیں ٹھیک ہوگی، ہمارے اندر کے سارے ٹیڑھے پن دور ہو جائیں گے۔ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا 6 باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو پہلی نشانی اس کی یہ ہوگی کہ برائیوں سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے بھوک لگنا شروع ہو چکی ہے، کہاں صحت ہے۔ نیند آنا شروع ہو گئی ہے، کہاں صحت ہے۔ دردیں کم ہوئی ہیں، کہاں صحت ہے۔ کھانسی رک گئی ہے، کہاں صحت ہے۔ اللہ کہتا ہے بھائی برائیوں سے نفرت اندر آنا شروع ہو گئی ہے، کہاں کہ مبارک ہو، صحت ہے۔ نماز ہٹ کر رہی ہے، نماز اندر جا رہی ہے۔ اور اگر برائیوں سے نفرت پیدا نہیں ہو رہی تو بہاتی میں نماز پڑھیں، مطاف میں نماز پڑھیں، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں، جہاں بھی نماز پڑھیں۔ اگر برائیوں سے محبت بڑھ رہی ہے تو آسمان کی دنیا میں فلا صلاۃ لہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آدمی سلام پھیرتا ہے نماز کا دائیں طرف 2 رکعتوں 4 رکعتوں کے بعد، تو نماز کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر دوسرا صورت حال ہے سلام پھیرتا رائٹ لیفٹ پہ تو نماز کہتے ہیں زیک اللہ کما زیتنی، اللہ تمہیں برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کر دی۔ تو نماز اگر بد دعا دے دے تو دنیا کا کوئی وظیفہ اس کو توڑ نہیں سکتا، اور نماز اگر دعا دے دے تو کوئی حاسد، کوئی جابر، کوئی متکبر آدمی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو بھائی ہم نماز ٹھیک کریں۔ قبر میں مکان نہیں نماز جائے گا، قبر میں گاڑی نہیں نماز جائے گی، قبر میں جوتے کپڑے نہیں نماز جائیں گے، قبر میں جیولری نہیں نماز جائے گی۔ نماز اگر جاندار ہوئی تو کامیاب۔ قیامت والے دن حقوق اللہ میں پہلا سوال ہوگا نماز چیک کرو اس کی۔ اگر نماز ٹھیک ہے باقی سوالات ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ نماز روحانی فیملی کا سربراہ ہے۔ فیملی کا سربراہ اگر ٹھیک حالات ہوں تو بچے بوننزا پہنتے ہیں، بچے آکسفورڈ پہنتے ہیں، بچے ہاش پپیز پہنتے ہیں، بچوں راڈو پراڈو لے کے پھرتے ہیں۔ اور اگر فیملی کا سربراہ کرائسس میں آ جائے تو بچوں کا لباس بولتا ہے، جوتے بولتے ہیں، کپڑے بولتے ہیں۔ اور روحانی فیملی کا سربراہ نماز ہے۔ اگر نماز کرائسس میں آ جائے، زکوٰۃ پہ بھی برے حال ہوں گے، حج پہ بھی برے حال ہوں گے، روزے پہ بھی برے حال ہوں گے، اخلاق پہ بھی برے حال ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فیملی کا سربراہ غریب ہو گیا۔ سو ہم اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ نماز میں 6 باتوں کا خیال رکھیں، میں اس کو عرض کر دوں۔ سب سے پہلی چیز ہے وضو ٹھیک کریں۔ دیکھیں نا، قرآن کے اندر سورہ مائدہ میں وضو کا حکم ہے۔ غیر اہم باتوں کو قرآن اپنے اندر جگہ نہیں دیتا۔ 90 وقت پہ غیر اہم بات نہیں آتی۔ پہلے صفحے پہ کون سی خبر لگنی ہے، دوسرے صفحے پہ کون سی لگنی ہے، بیک پیج پہ کون سی لگنی ہے، یہ باقاعدہ ایک آڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اہم خبر کو یہاں لگاؤ، کم اہم کو یہاں لگاؤ، اور کم اہم کو اور فلاں کو درمیان میں آخری پیج پہ لگا دو۔ اللہ نے نماز کا، وضو کا قرآن میں ذکر کیا، اٹس مین کہ کچھ اہمیت تو تھی نا۔ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں ہر ایک میں باب الوضو ہے، کتاب الوضو ہے، کوئی بات تو تھی نا۔ ایک صحابی نے کہا کہ محبوب میری نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں، ایسے دیوانہ وار حملہ کرتے ہیں مت پوچھیں۔ تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ خیالات کے آگے بیریئر لگا سکوں، چیک اینڈ بیلنس آ سکے؟ خیالات تو ایسے مانوی چیز ہے نا، آدمی یوں تو نہیں کر سکتا کہ آگے بند لگا دے، سوئچ آف کر دے خیالات کے، موبائل کا سوئچ آف، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہ میری نماز میں خیالات بے شمار آتے ہیں، کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وضو ٹھیک کر، خیالات رک جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، اترتا نہیں ہے، کوشش کر تھکاؤں۔ آپ فرمایا اکثر باوضو رہا کر، گھر میں جاتے ہوئے سلام کیا کر، میری ذات پہ درود پڑھا کر، اور سورہ اخلاص پڑھا کر۔ احد پہاڑ کے برابر، سونے کے برابر تیرے اوپر قرض ہوا، اللہ اس عمل سے اتار دیں گے۔ وضو باوضو رہا کر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اہل خانہ کو سلام کیا کر، میری ذات پاک پہ درود پڑھا کر، اور سورۃ اخلاص پڑھا کر۔ اس عمل کی برکت سے صادق مصدوق پیغمبر
احد پہاڑ جو 11 کلومیٹر لمبا پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا میرے اوپر قرض ہو، اللہ اس عمل کی برکت سے اتار دیں گے۔ اس کے لیے غریب کو امیر تو نہیں ہونا پڑتا، شہری کو دیہات تو نہیں جانا پڑتا، بوڑھے کو جوان تو نہیں ہونا پڑتا، راجپوت کو گجر تو نہیں ہونا پڑتا، ڈاکٹر کو شیخ تو نہیں ہونا پڑتا، اور دہاڑی دار کو میل آنر تو نہیں ہونا پڑتا، اور کالے کو گورا تو نہیں ہونا پڑتا، اور انگوٹھا چھاپ کو پوسٹ ڈاکٹریٹ تو نہیں ہونا پڑتا۔ کتنا اپلیکیبل جواب ہے نبوت کا، یہ کر لو، باقی گیند چلی جائے گی نبوت کی کورٹ میں، اور اللہ کو زمین آسمان کا توڑ دینا اتنا مشکل نہیں۔ اپنے محبوب کی بات کو پاس کرنا زیادہ ضروری ہے۔ وضو ٹھیک کریں۔ آخر کوئی بات تو ہے نا کہ قرآن میں وضو کا ذکر ہے، کوئی بات تو ہے نا حدیث میں وضو کا ذکر ہے، کوئی بات تو ہے نا ہر فقہا نے وضو کے احکام، فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات، مفسدات، آخر کوئی بات تو ہے۔ ہمارے نزدیک وضو کی بات ہی کوئی نہیں۔ وضو میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے وضو گھر سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اہل خانہ کو ترغیب ہو۔ ابو وضو کر رہے ہیں، میرا مسواک لاؤ، میں وضو کرنے لگا ہوں، تو یہ بے شک آپ گھر والوں کو نماز کا نہ کہیں، کہو میرا مسواک لاؤ میں وضو کرنے لگا ہوں، تو یہ وضو کا کرنا 2 دفعہ 3 دفعہ یہ 2-3 دن کے بعد اہل خانہ کے اوپر نرم گوشے پیدا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا ایسا ہے جیسا 9 ذی الحج کو احرام باندھ کر حج کی نیت سے عرفات جانے والا۔ یوم عرفہ سب سے اللہ کے نزدیک قیمتی دن، 365 دنوں میں سب سے قیمتی دن عرفات کا، سب سے قیمتی پوزیشن احرام کی۔ فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا 1 قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اور گھر سے وضو کیے بغیر چلنے والا 1 قدم پہ 1 نیکی ملے گی، 1 گناہ معاف ہوگا، 1 درجہ بلند ہوگا۔ اور ویسے بھی فقہا نے لکھا ہے مسجد کا پانی مسافروں کے لیے ہے، مقیم لوگوں کو مجبوری کے عالم میں ہے، ویسے پریکٹس نہ کریں، گھر سے وضو کر کے چلیں۔ دوسرا، وضو کے درمیان ایک چیز ضرور رکھیں۔ وضو حدیث میں آتا ہے نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ اگر کنجی کے دندانے ٹوٹ جائیں تو تالا نہیں کھولتا۔ نماز کے کنجی وضو ہے، وضو سے مقصود طہارت ہے۔ آدمی وضو کو کرتے ہوئے ایک کام کا خیال ضرور رکھے، جس عضو کو دھوئے اس عضو کے گناہوں کو بھی یاد کرے، کلی کرے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ خوب مسواک کرنا، خوب غرغرہ کرنا، لیکن کلی کرتے ہوئے کلی کے دوران اپنے زبان سے اس نماز سے پہلے تک غیبت، چغلی، بغض، اس قسم کی باتوں کو یاد کر کے ندامت کے پانی سے مانوی طور پر ان گناہوں کو بھی دھوئے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ کلی کر لی، چہرہ دھو لیا، بازو دھو لیے، اور اس دوران اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے پانی سے اپنے گناہوں کے دھبے کو دور نہ کیا۔ قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے اعضاء چمکیں گے وضو والے پانی کی وجہ سے، لیکن وہ H2O والا پانی نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے کرتے آدمی سوچے آج میں نے جھوٹ بولا تھا، آج میں نے غلط دیکھا تھا، آج میں غلط راستوں پہ گیا تھا، آج میں نے غلط سوچا تھا، آج میں نے غلط سنا تھا۔ بس ان چیزوں کو بھی وضو کے درمیان 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا، 1 دفعہ اعضاء کو دھویا کا وضو ہو گیا، 2 دفعہ دھویا کا نبیوں کا وضو ہو گیا، اور 3 دفعہ دھویا کا میرا وضو یہ ہے۔ ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا۔ اور امام غزالی نے لکھا 3 دفعہ دھونے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس عضو کے دھوتے دھوتے اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا میکسیمم موقع مل جاتا ہے۔ وضو کے درمیان باطنی طہارت کا بھی خیال کریں۔ جس طرح ظاہری طہارت ہے نا، یار یہ انگوٹھی ہلائی، کہنے لگے نہیں، کہ نہیں یہاں پانی پہنچاؤ، نیل پالش اتاری، کہنے لگے نہیں کہ یہاں پانی پہنچاؤ، تو جس طرح ایڑی خشک رہے گی کہ اس کو دھو، تو جس طرح ظاہری طہارت پانی کے ساتھ ضروری ہے، وضو کرتے کرتے توبہ استغفار کر کے باطنی طہارت بھی ضروری ہے۔ ہمارے وضو کی جگہ مچھلی بازار بنی ہوتی ہے، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، پانی چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اونچ نہیں چلے، کیوں کہ وضو کرنے والا وضو کے درمیان اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی پریکٹس کاری نہیں رہا، مشق کاری نہیں رہا۔ اس نے صرف پانی ڈالنا نا، 3 دفعہ پانی ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ وضو کرنے کے لیے آتے، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا۔ کسی نے کہا ہمارا تو پیلا نہیں ہوتا، کہنے کہ تم پانی سے جسم کو دھوتے ہو
گناہوں کے پانی سے اعضاء کو دھونے کا تم مشق ہی نہیں کرتے. اگر تم اعضاء کے دھونے کے درمیان ان اعضاء کی نافرمانیوں کو یاد کریں تمہارا رنگ بھی ہلدی کی طرح پیلا ہو جائے. امام غزالی کہتے ہیں وضو سے اصل مقصد باطنی طہارت ہے. صرف یہ نہیں کہ چہرے کو مل مل کے دھو لو اور اندر کے ایک گناہ کو بھی یاد نہ کرو. تو یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہ جنگل میں. میں کہ میں تمہیں ملنے آنا چاہتا ہوں. کہا آ جاؤ. تو بعد اس فقیر نے خوش ہو کر راستے کی زمین کو ہموار کیا, کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹا, چھڑکاؤ کیا, عطر پھینکا اور سفیدی کی. بادشاہ آیا, اس نے کہا فقیر نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش تو کی ہے, جھاڑی بھی صاف کی ہیں, زمین کو ہموار کیا ہے, گندگی کو دور کیا ہے, چھڑکاؤ کیا ہے. وہ جب اس کے پاس گیا سواری سے اترا, کٹیا کون سی ہے؟ کہنے کہ یہ. اندر گیا تو اتنی بدبو کہ بادشاہ کے لیے مائکرو سیکنڈ کے برابر ٹھہرنا مشکل ہو گیا. جمپ لگا کے باہر آیا. اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جہاں میں نے بیٹھنا تھا وہاں تو نے صاف ہی نہیں کیا. کہنے جی کیا کروں, وہ جھاڑیاں, زمین کی ہمواری, راستے کی گندگی, پانی کا چھڑکاؤ, اس نے فرصت ہی نہیں دی کہ اندر آ کے صاف کر سکوں. تو بادشاہ کہے گا پاگل, واجبی سی صفائی باہر کی کر لیتا. جہاں میں نے اور آپ نے دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی, گیو اینڈ ٹیک کرنا تھا, میں نے آپ پہ عطیات کی بارش کرنی تھی, اس کٹیا کو زیادہ صاف کرتا. امام غزالی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے بندے نماز کے عالم میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی اللہ یا اللہ بسم اللہ آ جاؤ. تو آدمی وضو کرتا ہے, پیسٹ کرتا ہے, اچھی طرح دھوتا ہے. آدمی اللہ کے دل کو دیکھتا ہے تو دل کے اندر گندگی گندگی. اللہ کہتا ہے پاگل تھوڑا سا اس کو بھی صاف کر لیتا جہاں میں نے آ کے بیٹھنا تھا. وہ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں, باہر کی صفائی نے فرصت ہی نہ دی. تو ہم میں سے 99% نمازیوں کا وضو ٹھیک نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر آنے والی خیالات کی یورش اور حملے کو دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو ہم اپنی نمازوں کا وضو ٹھیک کریں. روزانہ ایک وضو. میں نے ایک دن مذاکرہ کیا وضو کا. اگلی نماز میں ایک آدمی ہماری مسجد میں آتا ہے, وہ ناظم آباد میں تھا, تو وہ اس کی یہاں گلے کی جو نالی ہے آواز والی, وہ اس پہ کینسر ہو گیا, وہ کٹ گئی, تو اب بول نہیں سکتا. اس نے یہاں مشین لگا کے مجھے کہنے لگا مغرب کی نماز پڑھ کے گیا, چائے پی اور عشاء تک اگلی نماز کا وضو کرتا رہا. اتنے گناہ یاد ہے, اتنے گناہ یاد ہے, اتنے گناہ یاد ہے کہ میری آنکھوں سے پانی خشک نہ ہو. میں نے کہا ہمیں تو ایک وضو بھی ایسا نصیب نہ ہوا. ایک وضو نصیب ہو جائے ندامت کے پانی والا, کام بن جائے گا. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا وضو ٹھیک کریں. آخر کوئی بات تو ہے نا کہ قرآن کے مائدہ میں وضو ہے, نبوت نے وضو کے فرائض واجبات ساری تفصیل, فقہا نے لمبے چوڑے مسائل لکھے. تو جس کا وضو ٹھیک نہیں ہے وہ حتیم میں نماز پڑھے, مزاب رحمت کے نیچے نماز پڑھے, مطاف میں نماز پڑھے, خیالات کی بمبارمنٹ سے وہ بچ نہیں سکتا. خیالات کی بمبارمنٹ سے بچنے کا طریقہ وضو جاندار ہے. اب دیکھنا اگر ظاہری صفائی مقصود ہے تو تیمم کرنے سے تو مٹی اور بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی کو پانی نہیں ملا, اس نے مٹی پہ ضربیں لگائیں اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ چہرہ تو اور گرد آلود ہو گیا. تو مقصود ظاہری صفائی کی آڑ میں باطنی صفائی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ کے متعلق آتا ہے کہ لوگ چلتے ہوئے پانی میں وضو کرتے تو وہ کہتے یار بہتے ہوئے پانی میں وضو نہ کیا کرو, تمہارے وجود کے ڈھلنے والے نکلنے والے گناہ پانی میں نظر آتے ہیں اور میں اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا. اب ہمارے تو نظر کوئی نہیں آتا کیونکہ ہمارے وضو کے اندر کی غلاظتوں کو دھونے والی طہارت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. جس طرح ڈاکٹر آپریشن کر کے گردہ نکال دیتے ہیں تو کہتے اب کہاں کو آپریٹ کر کے نکال دیا. غیر نے ہمارے ذہنوں سے وضو کے درمیان باطنی طہارت کا تصور ہی نکال دیا. اس لیے نماز کی پریکٹس کی پھر جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں. تو ہم وضو ایک روزانہ مشق کریں جس میں ظاہری طہارت بھی دھوئیں, باطنی طہارت بھی دھوئیں, باہر کی گندگی بھی دھوئیں, اندر کی گندگی بھی دھوئیں. پھر عین ممکن ہے وہ وضو نماز کو ٹھیک کر دے گا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دفتر سے مسجد, دکان سے مسجد, گھر سے مسجد, آفس سے مسجد, یہ جو درمیان کا سفر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد جا رہا تھا اور ایسے کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا ایسے چلے جیسے نماز میں ہو. نماز میں ہو. ایک بزرگ گزرے ہیں,
گھر سے وضو کر کے آنکھ جھکا کے مسجد چلتے، راستے کے بچے سمجھتے یہ نابینا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر مسجد چھوڑاتے تھے۔ گھر سے سفر کر کے مسجد تک جانے والا اپنے سفر کو مسنون اختیار کرے۔ ایک آدمی گھر سے مسجد تک پٹواری کی گھوڑی کی طرح کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی مکان دیکھ رہا ہے، کبھی کوٹھی دیکھ رہا ہے، کبھی چھت دیکھ رہا ہے، کبھی گاڑی دیکھ رہا ہے، تو اب یہ اللہ اکبر کہے گا تو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ خیالات سوئچ آف تو نہیں کی جا سکتے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ ایک دن دفتر سے مسجد تک آنکھ جھکا کے چلیں، آنے والی نماز کا سوچیں۔ یہ وہ امام زین العابدین رحمہ اللہ مسجد کے دروازے پہنچتے، رنگ پیلا ہو جاتا، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس امانت کے اٹھانے کا وقت آ گیا جس کو زمین آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ نماز پڑھنے کا وقت آیا جس کے سلام پھرنے کے بعد نماز نے کہنا ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، یا نماز نے کہنا زیک اللہ کما زیتنی۔ یہ نماز یا مجھے دعا دے گی، یہ نماز یا مجھے بد دعا دے گی۔ میں اس لیے مسجد دروازے پہ کھڑا ہوں، ایسا نہ ہو کہ سلام پھرنے کے بعد نماز نے کہہ دیا اللہ تمہیں برباد کرے، تیری صحت کو، تیری عزت کو، تیرے مال کو، جس طرح تو نے میرے اندر باہر کو برباد کیا تو دنیا بھر کی کوئی طاقت مجھے فیور نہیں دے سکتی۔ گھر سے مسجد تک چلتے ہوئے موبائل فون آف کر دیں، گھر سے مسجد تک چلتے ہوئے آنکھوں کے وائپر گرا لیں، گھر سے مسجد تک چلتے ہوئے یوں چلیں جیسے شمال ترمذی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چال آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کیسے چلتے تھے؟ جیسے ایک آدمی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو، اور آپ میں سے جن لوگوں نے پہاڑی علاقے میں گئے، پہاڑ پہ چڑھنے والا اس کی نظر جہاں اگلا پاؤں ہوتا ہے وہی نظر ہوتی ہے، یا پہاڑ سے جیسے آدمی اترتا ہے، اللہ کے محبوب یوں چلتے تھے تو پہاڑ سے اترنے والے کا اگلا پاؤں جہاں ہوتا ہے وہی اس کی اگلی نظر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پاؤں یہاں ہو نظر ادھر ہو، پاؤں یہاں ہو نظر 1 کلومیٹر آگے ہو، نہیں، اس کا پاؤں اور نظر اسی پتھر پہ ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر نظر اور پاؤں میں بیلنس نہ رہا تو اتنا دور گروں گا کہ مجھے کوئی پہاڑ کا پتھر سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کبھی ایک نماز ایسی کریں، دفتر سے اٹھیں، گھر سے اٹھیں، دکان سے اٹھیں اور مسجد تک اگلے قدم پہ نظر جمائیں، آنے والی نماز کو یاد کریں، فضائل کو سوچیں، اور نماز کا وہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ نماز نے ابھی یہ کہنا ہے تو برباد ہو جائے، یا نماز نے کہنا ہے تو آباد ہو جائے، پتہ نہیں میری نماز میرے متعلق کیا کمنٹس پاس کرے گی۔ ایک ایک قدم پر چلتے ہوئے راستے میں جھکا کر آنکھیں یہ چلیں تو آپ دیکھیں گے اس نماز کی کیفیت کا عالم اور ہوگا ان نمازوں کی نسبت جو آوارہ گرد آنکھوں کے ساتھ پڑھی گئی تھی۔ ہمارے 90% نمازی نماز پہ جاتے ہوئے نہ آنکھوں کا خیال کرتے ہیں، نہ کانوں کا خیال کرتے ہیں، نہ سوچوں کا خیال کرتے ہیں، نہ ذہن کا خیال کرتے ہیں، اب گئے اللہ اکبر اور یادوں کا ریلا اچانک آ کے گر جاتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا نماز میں خیال کریں وہ ہے اوقات صلاۃ۔ قرآن مجید نے یہ ہے کانت علی المؤمنین او کتابا موقوتا، لوگوں نماز اللہ کے طے کردہ وقت پہ پڑھو، اپنی فرصت کے مطابق نہ پڑھو۔ جبریل علیہ السلام مسلم کی روایت ہے 2 دفعہ اللہ کے محبوب کے پاس ہے، اللہ کے محبوب آپ کی نماز کا پہلا وقت یہ ہوگا، آپ کی نماز کا آخری وقت یہ ہوگا، ظہر کی فجر کی نماز کا پہلا وقت آ کے بتا گئے آج یہاں سے شروع کریں، اگلے دن آخری وقت بتا گئے، آخر صدیوں کا پینڈا، 7ویں آسمان سے اوپر جبریل کا ڈرائنگ روم، سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر اللہ کا عرش، اللہ نے وہی بھیجی، جبریل وہاں سے فلائی کیا اور امام کائنات کے پاس حرم میں آئے کہ اللہ کے محبوب اللہ نے مجھے آج بھی اوقات صلاۃ بتانے کے لیے بھیجا ہے اور کل بھی اوقات صلاۃ بتانے کے لیے آؤں گا۔ آخر کوئی اہمیت تو تھی نا کہ اللہ جبریل جیسے پیغمبر کو اپنے محبوب کے پاس بھیج رہا ہے کہ نمازیں پابندی وقت پہ پڑھو، اپنی مرضی سے نہ پڑھو۔ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو نماز کو یہ نہ کہو کہ بعد میں پڑھ لوں گا، گاہ فارغ کر کے پڑھ لوں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے حدیث لکھی ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور قیامت کے میدان دمشق میں لگے گا میدان حشر کا، وہاں جائیں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے تاروں جیسے روشن ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے چاند جیسے روشن ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سورج جیسے روشن ہوں گے، چونکہ قیامت کے 50,000 سال میں
پہلا 1000 سال گھپ اندھیرے کا ہوگا تو لوگ جا رہے ہوں گے، اور قرآن سورہ اعراف میں آتا ہے لوگ ان سے کہیں گے یار چہرہ ہماری طرف کرو، آگے کھائیاں ہیں، کھڈے ہیں، گڑھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جو یہ روشنی دنیا سے ملتی تھی، وہ کہنے کیسے ملتی تھی کہ نماز کے اوقات کی پابندی کی وجہ سے وہ روشنی ہمارے چہروں پہ آئی، کاش تم بھی دنیا میں پابندی اوقات کا خیال کر کے نماز پڑھتے۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ لوگ پوچھیں گے، کتاب امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، وہ لوگ پوچھیں گے تمہارے چہروں کے اوپر روشنیوں کی ورائٹیاں الگ الگ ہے، ستاروں کی روشنی، 14ویں کے چاند کی روشنی اور دوپہر کے سورج کی روشنی، فرق کیا ہے؟ تو ستاروں والے کہیں گے ہمارے چہروں کے اوپر ستاروں کی روشنی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اذان سننے کے بعد ترازو چھوڑ دیتے، کینچی چھوڑ دیتے، دکان چھوڑ دیتے، موبائل چھوڑ دیتے، کچن کی ہنڈیاں چھوڑ دیتے، جس مصروفیت میں ہوتے اذان آتی ہم اس مصروفیت کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے، وضو کرنا شروع کر دیتے۔ مؤذن نے بلا لیا، اب بے غیرت کے خلاف ہے، دینی حمیت کے خلاف ہے، مؤذن نے مسجد میں کہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے مسجد میں کھڑا ہو کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اب دنیا بھر سے فلاح نچڑ کر، خیر نچڑ کر، دکان سے نکل کر، دفتر سے نکل کر، کھیت سے نکل کر، کچن سے نکل کر، حلقہ احباب سے نکل کر اب وہ مسجد میں آ چکی ہے، اتنے بڑے حلف دینے والا کا حلف اس پہ اعتبار نہ کروں، تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر بسم اللہ اللہ نے بلایا تو جو ہی اذان آتی ہم ساری مصروفیات کو وائنڈ اپ کر کے مسجد میں چل پڑتے تھے، وضو کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ہمارے چہروں کے اوپر ستاروں کی روشنی ڈال دی۔ وہ کہیں کہ تمہارے چہروں کے اوپر سورج چاند کی روشنی کیوں ہے؟ وہ کہا کرتے تھے ہم اذان سے پہلے وضو کر کے تیار ہو کر ود بیگ اینڈ بیگیج پوری طرح ریڈی ہو کر ہم کہتے تھے اللہ تیرے اذان سے پہلے ہم تیار ہو کے بیٹھے ہیں، مؤذن تیرے منہ میں گھی شکر، تو نے بلایا، ہم تو پہلے تیار تھے۔ اذان تو غافلین کے لیے تھی جو دنیا کی محنت میں لگ کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے 1:15 بجے اللہ بلایا کرتا زور پہ، ہم 1:10 پر تیار ہو کر اپنی دکان پہ اپنے آفس میں ہم بیٹھے ہیں، تو نے بلایا بسم اللہ ہم چل پڑے، تو ہم اذان سے پہلے وضو کو کر کے تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کہیں گے تمہارے چہرے پر سورج کی روشنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم مؤذن کی حی علی الصلاۃ آتی تو ہم کہتے اللہ ہم حاضر ہیں، تو نے بلایا بسم اللہ ہم تو پہلے آ کے بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے افسر کا پی این گاڑی پہلے لے کے کھڑا ہوتا ہے، جی میں حاضر، ادھر افسر نکلتا ہے، گاڑی صاف، اے سی آن، افسر آ گیا، کیوں جی بسم اللہ، گاڑی تم نے میں نکلا ہوں تم نہیں تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تو نے بلایا اور میں دکان پہ ہوں، تو نے بلایا اور میں دفتر میں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نے بلایا، میں تیار ہو کے اپنے آپ کو ویل ڈریس کر کے اندر باہر کی طہارت کر کے تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ ہمارا کام تھا جس کی برکت سے پروردگار نے ہمارے چہروں کے اوپر سورج کی روشنی پیدا کر دی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اذان سے پہلے ظاہری باطنی طہارت کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میں نے کوئی اس کو بلایا ہے؟ کہنے لگے نہیں، بن بلائے آ گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت اور غیرت کی قسم، جس طرح میں نے بلایا نہیں اور یہ آ گیا ہے، یہ اپنے دل کی خواہش بولے گا نہیں، ابھی دل میں سوچے گا میں بھی اس کی خواہشوں کو دل کے اندر ہی پوری کر دوں۔ تو بھائیو پہلی گزارش یہ ہے کہ وضو کو ٹھیک کریں، دوسری گزارش یہ ہے کہ راستے کے سفر کو سے بہتر سے بہترین بنائیں، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ پابندی اوقات کا خیال رکھیں۔ ٹائم تو تیسری کہ پابندی اوقات کا خیال رکھیں، یہ 3 چیزیں میں نے بتائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حرکات، نماز کے اندر حرکات کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر کہہ دیا، اب جہاں آنکھ کے رکھنے کا حکم ہے وہی رکھیں، ہاتھ کے جہاں رکھنے کا حکم ہے وہی رکھیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد کھجلی کرنا، خارش کرنا، کپڑے ٹھیک کرنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیں۔ اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نماز پڑھ رہی تھی، اوپر سے اوڑھنی سرک گئی، انہوں نے اس طرح اوڑھنی کو دوبارہ سنبھالا، صدیق اکبر نے زور سے ڈانٹ کے کہا، حضور علیہ السلام فرمایا تھا نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد غیر ضروری حرکات منافق کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب جہاں ہاتھ رکھنے کا حکم ہے رکھ دو،
اب نماز کے اندر بار بار کبھی ادھر خارج، کبھی ادھر خارج، کبھی داڑھی کو خارج، کبھی منہ، یہ نہ کرو۔ حضور نے فرمایا یہ منافقین کی نماز ہے، کیونکہ عہد نبوت میں منافق بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک آدمی کو دیکھا نماز کے اندر اپنی داڑھی کی خارج کر رہا تھا، آپ فرمایا اگر اس کی نماز کے اندر اللہ ہوتا تو کبھی بھی یہ خارج نہ کرتا، نماز اس کو اللہ کے ذات سے تعلق جوڑ دیتی، کیونکہ نماز کو صلات کہتے ہیں، اور صلات کا ایک معنی صلہ، اور صلہ وصال سے نکلا ہے، وہ عمل جس کے کرنے کے بعد بندہ اللہ سے جڑ جائے اس کو صلات کہتے ہیں۔ کہ یہ ابھی اللہ سے جڑا ہی نہیں، اگر اللہ سے جڑ جاتا تو یہ کبھی خارج نہ کرتا، کبھی کپڑے ٹھیک نہ کرتا، کبھی ناک میں انگلی نہ پھیرتا، کبھی آنکھوں میں انگلی نہ پھیرتا، کبھی ٹوپی پگڑی ٹھیک نہ کرتا۔ نمازوں کے اندر غیر ضروری حرکات یہ منافقین کی نشانی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر اس کے سامنے جڑ جائے، اس میں پھر وہ دائیں بائیں کی حرکت نہ کرے۔ پانچویں چیز جو نماز کو بہتر بناتی ہے وہ ہے نماز کے اندر کے خیالات۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، اللہ اکبر کہہ اور پھر کائنات سے چھوڑ دے۔ لکھا ہے ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہ نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ ہی اللہ ہو اور کوئی غیر اللہ نہ ہو، جس طرح دکان میں دکاندار دکان کا ہو جاتا ہے، کھلاڑی کھیل کا ہو جاتا ہے، پڑھنے والا کتاب کا ہو جاتا ہے، اسے کوئی گرد و پیش کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کشتیاں ہوتی تھیں تو پہلوان وہاں کشتی کر رہا ہے، کسی کا پسندیدہ پہلوان اگر گر رہا ہے تو وہ یہاں بیٹھ کر کشتی میں اتنا گم ہو جاتا کہ زور لگاتے لگاتے دوسرے پہ گر جاتا، دوسرا کہتا ہے کیا ہوا، کہو مجھے پتہ نہیں چلا۔ اپنے پہلوان کو بچاتے بچاتے کھیل کہیں کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اور کرکٹ کے شوقین یہاں ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کہ ممکن ہے کیچ آؤٹ ہو جائے۔ یہ ہے کھیل میں گم ہو جانا، کشتی میں گم ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں جب اللہ اکبر کہو تو پھر میرے ہی اندر گم ہو جاؤ، باقی چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قیامت والے دن نماز کا وزن اندر کی یاد کے برابر ہوگا۔ بڑے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں ظاہر کے اعتبار سے بالکل اوکے ہوں گی لیکن اندر کے اعتبار سے ویران ہوگی۔ اللہ اکبر کہیں اور اللہ ہی اللہ ہو۔ دوسرا درجہ ابن القیم کہتے ہیں اللہ اکبر کہیں اور غالب اللہ ہو، غیر اللہ مغلوب ہو۔ دکان کا خیال ہے، بیوی کا خیال ہے، بچوں کا خیال ہے، لیکن وہ کم ہو، آدمی جھٹک کے پھر اللہ کی طرف چلا جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر 50-50 دے دیں، آدھا حصہ اللہ کو دے دیں۔ بہت اگر کمزور ہیں، بہت گئے گزرے ہیں، دنیا کی محبت میں بہت بھرے ہوئے ہیں، تو آدھا حصہ دے دیں اللہ کو اور آدھا حصہ دے دیں غیر اللہ کو۔ اور حدیث میں آتا ہے جو نماز میں مغلوب ہو گیا وہ باہر کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ نماز میں جس کی سوچیں آوارہ رہتی ہیں، شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے میں اس چہرے پہ قربان جاؤں جو نماز پڑھ کے بھی میرا ہی ووٹر ہے، کسی اور کا نہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کی یاد کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اور چھٹی چیز جو نماز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے۔ مدینہ منورہ میں اگر 1000 آدمی تھے تو ایک آدمی 999 کی فکر کرتا تھا، 999 ایک کی فکر کرتا تھا۔ ایسا نہ کہ نماز پہ گزر جائے، پتہ یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، دوست نماز نہیں پڑھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح اس طرح کرتا ہے کہ میری امت